على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین کرام، آج کی یہ بابرکت اور نورانی محفل پاک گرامی قدر جناب ماسٹر محمد نفیس احمد صاحب مرحوم و مغفور کی اہلیہ محترمہ کے ختم چہلم شریف کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرما کر، بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اللہ کریم اعلیٰ اور بلند مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو اللہ کریم جنت کی کیاریوں میں سے کیاری فرمائے، اور سب گھر والوں کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم سب جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور پھر اللہ کریم کا کرم ہوا، اس نے مہربانی فرمائی، فضل و احسان فرمایا کہ ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت، اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور ہمیں مسلمان ہونے کا اعزاز بخشا، مسلمان ہونے کی اللہ کریم نے ہمیں سعادت عطا فرمائی، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، حضور کے امتی ہونے کی ہمیں عزت دی، اور پھر اس رب کریم کا یہ کرم ہوا کہ اس رب کریم نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی عطائیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان ساری نعمتوں سے اللہ کریم نے ہمیں نوازا، اور پھر اللہ کریم کا کرم ہوا ہمارے کھانے پینے کے لیے زمین میں سے طرح طرح کی نعمتیں اللہ کریم نے ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ آپ دیکھیں پانی زمین سے نکلتا ہے، اور پینے کے لیے ہمیں اللہ کریم نے پانی جیسی نعمت، اس کے خزانے پانی کے اللہ کریم نے زمین میں رکھے، پھر ہمارے کھانے کے لیے اللہ کریم نے اسی زمین میں سے ہمارے لیے اجناس پیدا فرمائی۔ دنیا میں اللہ کریم نے بھیجا، اور بھیج کر اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ کریم نے وہ ساری نعمتیں اللہ کریم نے ہم سب کو
اس دنیا میں عطا فرمائے۔ تو بیٹا خاموش ہو کے بیٹھ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ غور کریں، پیدائش کے بعد بچے کو غذا کی جب ضرورت ہوتی ہے، اس بے نیاز رب نے ہمارے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہمارے لیے ہماری غذا کا بندوبست اور نظام ایسا کیا کہ ہر شخص کی ماں کی چھاتی میں اللہ کریم نے اس کی غذا کا انتظام کیا، اور بچے اپنی والدہ کا دودھ پیتے ہیں، اور والدہ کا ماں کا دودھ پی کر بچہ جو ہے وہ پرورش پاتا ہے۔ ہماری غذا کا انتظام رب کریم نے ہماری ماؤں کی چھاتیوں میں غذا کا انتظام کیا۔ الغرض میں اور آپ سوچنا شروع کر دیں تو ہماری سوچیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم نے جن نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، اللہ کریم کی وہ نعمتیں انسان گن نہیں سکتا۔ اور جس علاقے میں جس غذا کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اللہ کریم نے اس علاقے میں اسی قسم کی غذا کی پیدائش کا انتظام اللہ کریم نے فرما دیا۔ میں اور آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، یہ تھوتھیاں کلاں، اس کا گرد و نواح، یا جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، سب سے زیادہ ہماری غذا میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ گندم ہے، جس سے آٹا تیار ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے ہماری غذا کے لیے ہمارے علاقوں میں گندم اس لیے زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے سے زیادہ ایک گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روزانہ ہی چاول پکیں اور روٹی نہ پکے۔ آپ 3 دن لگاتار گھر میں چاول بنائیں، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، بچوں کو چاول صرف 3 دن دے کے تجربہ کریں۔ چوتھے دن بچے چاول کھا کے اکتا جائیں، وہ کہیں گے کہ آپ روٹی نہیں پکاتے، روزانہ چاول ہی دیتے ہیں۔ لیکن پورا مہینہ بھی گھر میں چاول نہ پکیں، روٹی دن میں 3 مرتبہ کھانے کو ملے، کوئی بچہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا جتنی گندم یہاں پیدا ہوتی ہے تھوتھیاں کلاں میں، کیا سرخ مرچ بھی اتنی پیدا ہوتی ہے؟ انسان کو جتنی ضرورت تھی اللہ کریم نے ہماری ضرورتوں کے لیے، اللہ کریم نے اتنی ان نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ کیونکہ گھروں میں آٹے کی نسبت چاول کم استعمال ہوتے ہیں، جتنی گندم کی پیداوار ہے اتنی منجی کی پیداوار نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے باتیں کی ہیں۔ کیا آپ کی اس گاؤں میں سیب پیدا ہوتا ہے؟ سیب کے درخت ہیں؟ نہیں ہے نا؟ کیا اخروٹ، پستہ اور بادام یہاں ہوتا ہے؟ وہ ہمارے علاقے کی غذائی نہیں، وہ ہمارے علاقے کی غذائی نہیں، یہ غذا ہے پہاڑی علاقوں کی۔ وہاں کی جو آب و ہوا ہے، اس کی آب و ہوا کے لیے اللہ کریم نے ان غذاؤں کا انتظام کیا جو وہاں کے رہنے والوں کے لیے ان کی زندگی کی بقا اور زندگی کی سلامتی کے لیے ضروری تھی۔ اسی طرح انسان کو پیدا بھی کیا، اشرف مخلوقات بنایا انسان کو، اشرف المخلوقات، اور پھر کرم کیا، ہمیں مسلمان بنایا، حضور کی امت میں رکھا، قرآن جیسی نعمت دی۔ اس رب کریم کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
بلکہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان ساری باتوں کو اگر میں سمیٹ کر اپنی بات کو آگے لے جاؤں تو میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے انسان میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تو میری نعمتوں کو گننا شروع کر دے تیری نعمتیں جو ہیں وہ گننے میں نہیں آئیں گی، تیری گنتیاں ختم ہو جائیں گی مگر میری نعمتیں گننے میں نہیں آئیں۔ آپ ایک دو مثالیں میں اور دیتا ہوں تاکہ جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جن کی اولاد نہیں، بیٹی نہیں، بیٹا نہیں، ان کو پوچھو کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ جس نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ پھر اس دور میں اگر رہنے کے لیے آپ کے پاس اپنی چھت ہے، اپنا مکان ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کتنا کرم ہے رب کا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے۔ وہ لوگ جو کرایوں پہ رہتے ہیں، کرائے پہ، رینٹ پہ رہتے ہیں، ان سے پوچھئے کیا حال ہے۔ کرایہ دار جب مکان کا مالک مکان چاہے جب خالی کرا دے، اور کبھی اس مکان میں کبھی اس مکان میں سامان اٹھا کے سامان کا حلیہ بھی خراب اور بگڑ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی گہری سوچ ہے جس بات کو میں نے شروع کیا۔ اور کیوں شروع کیا اس بات کو، یہ جب بات ختم ہوگی پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ پہلے یہ سمجھیں باتیں، اپنی چھت، اپنا مکان، اپنی رہائش۔ جو زمیندار آدمی ہے کتنا خوش نصیب ہے، ذرا سوچے۔ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، دودھ اس کے گھر کا ہے، گھر کا دودھ ہے، مکھن گھر کا، گھی گھر کا، لسی گھر کی، کتنی بڑی نعمت۔ محنت کرتا ہے کسان، فصل اٹھا کے گھر میں لاتا ہے، اور ہر نعمت اللہ کریم نے نوازی۔ جس آدمی کے گھر میں بھینس وغیرہ نہیں اس نے رکھی، خاص طور پر شہروں میں رہنے والے لوگ، ہر شہری آپ سے شکوہ کرے گا کہ دیہات والوں تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں خالص دودھ ملتا ہے، ہم تو خالص دودھ کو ترس گئے ہیں، خالص دودھ کو ہم ترس گئے ہیں۔ ذرا سوچتے جائیں کتنی نعمتیں اللہ کریم۔ جس گھر میں بھینس ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں، اس کے گھر میں اپنا دودھ ہے، اہتمام ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اپنی زمین ہے، اگرچہ 4 کلے زمین ہے، 2 کلے 3 کلے ایکڑ زمین ہے، بھائی وہ خوش نصیب ہے، چارہ بھی اس کا گھر کا، جنس بھی اس کی گھر کی، کتنا کرم ہے مالک کا اس۔ آپ اپنے زمین سے گندم کے بورے بھر بھر کے گھر میں بھڑولے رکھے ہوئے ہیں، کرم ہے اس کا۔ اور وہ لوگ جن کو آٹا روزانہ کی بنیاد پر خریدنا پڑتا ہے، جو روز 5-10 کلو آٹا خرید کے اپنے گھر میں لاتا ہے، اور اس کو جب دیکھیں پھر اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ یقین جانیں آپ کے جسم کے ایک ایک حصے سے آواز آئے گی کہ اس بے نیاز رب کا بڑا ہی کرم ہے، اس کا بڑا ہی کرم ہے کہ اس نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا، کسی کا محتاج نہیں کیا۔ جو آدمی چل نہیں سکتا، جس کے چلنے کی طاقت نہیں، جسم اتنا کمزور ہو گیا، ایک آدمی اللہ کریم ہر اس وقت سے ہر کسی کو بچائے، اور بچانے سے مراد یہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے دنیا میں، یہ محتاجی ہے۔ مسجد میں بھی آنا ہے تو 2 آدمی پکڑ کے لا رہے ہیں، ایک آدمی ادھر سے پکڑا ہے، ایک ادھر سے پکڑا ہے، مسجد میں نماز کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ واش روم میں آدمی نہیں جا سکتا، گھر والے پکڑ کے واش روم میں لے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محتاجی۔
ایک ہے مالی محتاجی، ایک ہے جسمانی محتاجی۔ جو صحت مند لوگ ہیں، اپنے پاؤں پر چلتے پھرتے ہو، آتے جاتے ہو، تو اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں چلنے میں کسی کا محتاج نہیں کیا، کھانے پینے میں کسی کا محتاج نہیں کیا۔ تو اس رب کریم کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے، وہ رشتہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، پوری کائنات کا رب اللہ ہے، جس نے یہ سب کرم کیے، یہ سب فضل کیے۔ کیا جس رب نے اتنی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، تو اس رب کریم نے پھر انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ کائنات کی ہر شے اللہ نے انسان کے لیے بنائی۔ غور کرنا ذرا، باریک بات ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ نے انسان کے لیے بنائی، بھینس، بکری، گائے، زمین، یہ باغ، یہ کھیت، گنتے چلے جائیں۔ اور اس دور میں، اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے۔ آج اس کی جگہ پہ کاریں ہیں، گھروں میں موٹر سائیکلیں ہیں، کاریں ہیں بڑی بڑی رکھی ہوئی آنے جانے کے لیے۔ تو یہ سب سہولتیں انسانی جو ہیں، یہ اس کے کرم سے ہے، اس کے فضل سے۔ تو پھر سوچنا پڑے گا کہ یہ کرسی بنائی آپ نے بیٹھنے کے لیے، یہ میز سامنے رکھا قرآن شریف رکھ کے درس دیں گے، مسجد بنائی یہاں نماز پڑھیں گے۔ ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو آخر مجھے اور آپ کو اللہ نے بے مقصد بنا دیا ہے؟ میرے اور آپ کے بنائے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آؤ، جتنی باتیں میں نے شروع سے لے کر اب تک کی ہیں، میں نے قرآن سنایا ہے آپ کو، قرآن باتیں قرآن کی ہیں، لیکن آیت آخر میں اس لیے لایا ہوں، پہلے وہ ساری تمہید باندھ کر اب میں قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کو قرآن سنانے آیا ہوں، میں آپ کو حدیث سنانے آیا ہوں۔ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اب سنو، بے نیاز رب نے یہی باتیں قرآن میں کی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا غور سے سنو قرآن، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ قرآن کی آیت ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، جوانوں، بچوں، قرآن کی آیت ہے۔ ہم قصہ کہانی سن سن کر یہاں پہنچ گئے کہ ہماری مت ماری گئی، ہمیں قبر بھول گئی، ہمیں دین بھول گیا، ہمیں مسجد بھول گئی، فضول کاموں میں ہمارے جلسے، ہماری محفلیں، ہماری تقریریں ستیہ ناش کر دیا ہمارا۔ دن بدن دین سے دور ہوتے چلے گئے، مسجدیں ہماری ویران ہیں، گھروں کے گھر بے نماز ہیں، قبر کی آخرت کی فکر نہیں، جن کاموں اور باتوں کا فائدہ کوئی نہیں، اس پہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس پہ ہم سب جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے اس آیت کو اور اس مضمون کو میں نے اس لیے اختیار کیا کہ میں بڑی دیر سے اس گاؤں میں بڑا پرانا آنے والا ہوں، اور میں نے ایک وقت ایسا بھی دیکھا تھا کہ اس کھجور والی مسجد میں میں تقریر کرنے آیا تھا تو صرف 2 نمازی تھے، عشاء کی نماز، صرف 2 نمازی۔ تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر ایک کام کر جائیں، میں اور آپ مل کر ایک کام کر جائیں جس کے کرنے سے آپ کی قبر بھی روشن ہو جائے، میری قبر بھی روشن ہو جائے۔ وہ کام کیا کرنا ہے کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہمارے جوان، ہمارے بھانجے بھتیجے جو جوان ہیں، اولاد ہماری، ان کو ہم دین کی طرف لائیں، ان کو دین کی طرف لگائیں اور دین کی طرف لے کر آئیں۔ جو تباہی مچ گئی، اس سوشل میڈیا نے گھروں کے گھر تباہ کر دی، اس تباہی سے بچنے کے لیے میرا اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے
کہ اس آیت کو سب سے پہلے تو میں اور آپ سمجھیں، سیکھیں، پھر اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں، انہیں تیار کریں کہ وہ بھی اس راستے پر آئیں جس راستے پر لانے کے لیے اللہ کریم نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ نبی دنیا میں کیوں آئے، رسول کیوں بھیجے اللہ نے، نبی کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ سے ملا دے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دے، اللہ کے قریب کریں بندوں کو۔ نبی بھی اس لیے آئے، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے۔ اب قرآن کی اس آیت میں اور آپ مل کر ذرا غور کرتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بے نیاز رب فرماتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے، گمان کر لیا ہے، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، عبث کہتے ہیں بے مقصد، بے فائدہ۔ جب کوئی چیز بھی اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی، کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی، تو کیا مجھے اور آپ کو اللہ نے بے مقصد بنا دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اور ایک اور بات بھی اسی آیت میں اللہ نے فرمائی، وہ کیا بات ہے؟ ایک یہ کہ تمہیں بے مقصد نہیں بنایا، تم نے یہ خیال کر لیا، تم نے یہ ذہن بنا لیا، یہ سوچ لیا کہ ہم بے مقصد بنائے گئے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، دو باتیں عرش والے رب نے قرآن میں کی، اسی ایک آیت کے اندر دو باتیں کی۔ پہلی بات یہ کہ تم بے مقصد نہیں بنائے گئے، اور دوسری بات یہ اللہ کریم نے فرمائی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے لوٹ کر میرے پاس نہیں آنا۔ کیا تم نے لوٹ کر میرے پاس نہیں آنا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم بے مقصد نہیں بنائے گئے، اور دوسری بات قرآن کی آیت سے معلوم ہوئی کہ ہمیں سدا اس دنیا میں نہیں رہنا، سدا اس دنیا میں نہیں رہنا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ بھی خیال کر لیا ہے کہ ہم نے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا۔ معلوم یہ ہوا ہم بے مقصد نہیں بنائے گئے، اور ہمیں پھر لوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے۔ اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو جب وہ فوت ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس بندے کا دین سے تھوڑا سا بھی تعلق ہے، مسجد سے تعلق ہے، دین سے تعلق ہے، قرآن سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا تصور ہے کہ میں مسلمان ہوں، نبی پاک کا امتی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ جب سنتا ہے کہ میرا کوئی پیارا رشتے والا فوت ہو گیا، دوست فوت ہو گیا، خونی رشتے والا فوت ہو گیا، تو فوراً پڑھتا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہم نے لوٹ کر اسی رب کریم کی بارگاہ میں جانا، لوٹ کر اسی رب کریم کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے۔ اب جب بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے آپ اور میں، تو پھر آپ اور میں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جب ہمیں بے مقصد نہیں بنایا تو پھر اللہ نے ہمیں بنایا کس لیے ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ کھائیں پیئیں، عیش و عشرت کریں اور مر جائیں، اس دنیا میں عیاشیاں کریں، اور کھائیں پیئیں، کپڑے اچھے پہنیں، اور موت آئے تو مر جائیں، بس دنیا قصہ کہانی ختم۔ یہ نہیں، اللہ کریم نے فرمایا نہیں، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان۔ وہ کیسے؟ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں با مقصد بنایا ہے،
ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہمیں لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ دو چیزیں قرآن کی اس آیت میں معلوم ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں پھر واپس اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں جب ہمیں پیش کیا جائے گا ہم نے واپس جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں ہم نے جانا ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے، تھوتھیاں کلاں کے حضور کے عاشقوں، میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، یہ پردیس ہے دنیا، میں اور آپ پردیس میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارا پردیس ہے۔ اصل وطن میرا اور آپ کا وہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، اور ہم نے لوٹ کر اپنے اصل وطن میں پھر واپس جانا ہے۔ دنیا میں ہم جب آئے تو کہاں تھے؟ ہم عالم ارواح میں، عالم روحوں کی دنیا۔ ایک ہے روحوں کی دنیا، ایک ہے روحوں کا جہان۔ اس جہان میں اور اس دنیا میں ہم آئے، اور آئے عالم ارواح سے، اس جہان سے آئے جس جہان میں روحیں رہتی ہیں۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے بچہ، تو آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوگا روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ گھر والے ہنس رہے ہیں، گھر والے وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مٹھائیاں اور لڈو بانٹ رہے ہیں، جلیبیاں نکال رہے ہیں، لڈو بانٹ رہے ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں، بیٹا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی، بیٹی ہو جائے وہ جشن مناتا ہے، کہتا ہے چلو بوٹا تو لگ گیا نا، رب کی رحمت آ گئی، گھر میں بیٹی آ گئی، کوئی بعد میں نام لینے والا تو ہوگا نا۔ اب وہ بچہ بچی پیدا ہو، وہ پیدا ہوتی روتے ہوئے، اور گھر والے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ اور جب بندہ جاتا ہے، وہ جانے والا مر کے جب قبر پہ جانے کے لیے اسے تیار کرتے ہو، غسل دیتے ہو، چارپائی پہ لٹاتے ہو، تو مومن جو ہے نا، مومن ایمان والا، وہ مرنے کے بعد جب اس کا جنازہ پڑھ کے اس کا چہرہ دیکھتے ہو تو دیکھا کرو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ الٹ ہو گیا، دنیا میں آیا تھا تو وہ روتا ہوا پیدا ہوا تھا، اور جب دنیا سے گیا تو وہ جانے والا مسکرا رہا ہے، گھر والے رو رہے ہیں، وہ الٹ ہو گیا۔ جب پیدا ہوا تھا تو گھر والے ہنس رہے تھے، خوشیاں کر رہے تھے، اور وہ رو رہا تھا۔ اب وہی جب دنیا سے گیا تو وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے، گھر والے رو رہے ہیں، ہائے ابا جی چلے گئے، اماں جی فوت ہو گئے، وہ رو رہا ہے، لیکن ماں جی اور ابا جی وہ مسکرا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد ڈاکٹر اقبال نے بڑی پتے کی بات کی۔ اقبال نے یہ راز سمجھایا، اور کہاں سے سمجھایا؟ قرآن اور حدیث۔ اس پر میں آگے آیتیں بھی سنا رہا ہوں، حدیثیں بھی۔ دیکھیے ذرا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، نشان مرد مومن بات گویم، نشان مرد مومن بات گویم، جو مرگ آیت تبسم بر لبے اوس۔ ڈاکٹر اقبال آخدے میں مرد مومن دی نشانی تو انو دسنا، او جب وہ مرے گا وہ دے چہرے ہوتے مسکراہٹ ہوئے گی۔ نشان مرد مومن، نشان مرد مومن بات گویم، جو مرگ آیت تبسم بر لبے اوس۔ او بچہ جمع سی اور روندہ سی۔ اچھا جیڑا بچہ روے نا، او دے ماپے پریشان ہو جاندے، نانکے داد کے پریشان، او آئے نے بال دی مبارک دین، مبارک دین آندن تو جدوں وہ اپنے سن دے نے نا ماپیاں کولوں، بچہ رویا نہیں، بچہ دائی بھی آندی، بچہ رویا نہیں، فکر ہو گئی، ڈاکٹر نو وہ کھاندے نے، ڈاکٹر نو آندی بچہ رویا نہیں، چیک کرو خیر تے ہے،
معلوم یہ ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا رونا ضروری ہے، اور وہ روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ پڑھو امام غزالی کو، پڑھو امام فخر الدین رازی کو۔ روتا اس لیے ہے، آیا کہاں سے تھا؟ عالم ارواح سے، روحوں کی دنیا سے اس دنیا میں جب آیا، آنے کے بعد وہ رونے لگا کہ اچھی سنگتیں چھوٹ گئی، میں کہاں آ کے پھنس گیا۔ دیس سے پردیس میں آیا، رویا اس لیے کہ دیس سے، میں بیرون ملک سفر کرتا رہتا ہوں، یورپ بھی گیا ہوں، میں عرب ممالک میں بھی گیا ہوں، مجھے وہاں پاکستانی ملتے ہیں، روتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں جی پردیس کٹ رہے ہیں، ماپیاں تو دور بیٹھے ہیں، ماپیاں تو دور ہیں، پردیس بیٹھے ہیں، رزق روٹی واسطے وطن چھڑنا پہ ہے، ایتھے محنت مزدوری کرنا آیا، روندے ناندن دعا کرو دیس سے واپس ٹر جائیے، جڑیاں کردیاں موجاں نے باہر دیاں تھے نہیں۔ وہ روتا اس لیے ہے کہ وہ پردیس میں آیا، پردیس میں وہاں اچھی روحیں، نبیوں کی روحیں، ولیوں کی روحیں، عالم ارواح، اور دنیا بھی چاہ کے آندہ میں کتھے آ کے پھنس گئے تھے، تے دھوکا تے فراڈ تے ہر بندہ ہی حسد خورا، ہر بندہ ہی جھوٹ بولن والا تے فراڈ کرن والا، میں کتھے پھنس گئے۔ وہ جب روتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے، وہی جو دنیا میں روتا ہوا پیدا ہوا تھا، تو جب دنیا سے جاتا ہے وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عارف لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے مسکراتا ہے، شکر ہے میری جان چھٹی ہے، شکر ہے میری جان چھٹی ہے، میں پردیس وچوں دیس وال جا رہا ہوں۔ ایدی مثال میں دیاں گا، جیڑا کسی دا منڈا باہر دے ملک گیا ہے، جس دیہڑے انہیں پاکستان آنا ہوندا نا، اس ویلے او دا چہرہ ویکھن والا ہوندا ہے، وہ خوش خوش نظر آوندا ہے، وہ سامان بند ہے، پھر رشتہ داراں واسطے گفٹ خریددا ہے، بھائی نے سالاں بعد گھر چلیاں، اے دادکیاں چوں فلانے فلانے نوں اے گفٹ دینا ہے، نانکیاں وچ فلانے فلانے نوں اے گفٹ دینا ہے، کوئی سجن بیلی یار نے انہاں واسطے بھی گفٹ کھڑنے، وہ پیکنگ کردا ہے سامان دی، جدو واپس آنا ہوندا ہے نا، تو وہ رومیٹ جڑے کمرے وچ منڈے کٹھے رہندے کرائے تے لے کے، وہ پوچھتے نے 4 دن پہلے ہی آندن یار پیک کر لیا سامان، میں کہا 4 دن پہلے ہی پیک کراندے ہو، کی وجہ؟ انہاں کہا جی تحفے طائف نہیں لے کے جانے۔ وہ خوش ہوندا ہے، وہ کہندا میں دیس جا رہا، دیس پردیس وچوں دیس وال جا رہا، ساڈا دین دسدا ہے انج دا مرنا مرو، این کا مرنا مرو، تسی ہستے جاؤ دنیا کو تے گھر والے روندے رہے۔ مزہ تائیں پنڈ بھی روندا ہوئے، پنڈ دیاں دیواراں بھی روندیاں ہون، تہاڈا مکان بھی روندا ہوئے، تے جنازہ اٹھے تے پورا پنڈ آ کے بڑا ساؤ بندہ سی، بڑا تے سونی زندگی گزار گیا، نہ بندے پھر آندے نہ جی کسی نہ ماڑی نہ چنگی، سونی زندگی گزاری، وہ تاں خوش ہو کے جاندا ہے، وہ آندا میں دنیا چوں کامیاب ہو کے چلنا۔ او ڈاکٹر اقبال آخدا ہے مسکراندا تائیں، دنیا وچ مردی والی ہسدا تائیں، میں ناکام ہو کے نہیں چلیا، میں کامیاب ہو کے چلیا، میں کامیاب ہو کے چلیا، میں زندگی وہی گزار آیا، میرا رب بھی میرے اوتے راضی ہے تے رب دی مخلوق بھی میرے تے راضی ہے۔ لو جی سارے جلسے دا اے محفل دا مقصد یہ وے سجنا، اے وجہ جینا جیے، اے وجہ جینا جیے، رب بھی راضی رہے، رب کا رسول بھی راضی رہے تے اللہ دی مخلوق بھی راضی رہے۔ اے ساڈے دین دا سنیا ہے جیڑا تواڈے تک پڑھایا میں قرآن دا سنیا، حدیث دا سنیا، پیغام تواڈے تک پڑھایا ہے، جی زندگی گزارو، عرش والے رب نو بھی راضی رکھو، مدینے والے نبی پاک مصطفیٰ پاک نو بھی راضی رکھو تے اللہ دی مخلوق نو بھی راضی رکھو۔
رب نو راضی رکھن واسطے او دی فرما برداری کرنی، رب نو راضی رکھن واسطے او دے فرما بردار۔ اچھا اولاد دو قسم دی ہوندی، ایک نافرمان ایک فرما بردار۔ تے جدی اولاد پیڑی نکلے نا نافرمان، پورا پنڈ گلاں کردا ہے۔ پتہ کی آندے لوگ ڈیریاں تے بہ کے آندے یارو آپ تے بڑا چنگا بندہ، چودھری آپ بڑا چنگا بندہ ہے، پر اولاد نے انہوں کسے کم جوگا نہیں چھڑیا۔ وہ آندے نے اے اولاد دی نافرمان ہے، منڈا پیڑا نکلے پیڑے یارہ سجنا نہ پھردا ہے، ایدی اولاد نافرمان ہے۔ تے جدی اولاد چنگی ہوئے نا پھر اوکے دا کش لا کے نا ڈیریاں دے اوکے دا کش لا کے چودھری او فلانے چودھری دی یار گل نہ کر، او دے منڈے تے بڑی چنگے نکلے، او دے منڈے پڑھ گئے نہیں، ایک افسر لگائی، دوجا یونیورسٹی پڑھ دائی، تیجا امریکہ ہوں دائی۔ اولاد چنگی ہوئے تے ہر کوئی تعریف کر دے، اولاد پیڑی نکل آئے ماں پین دی بھی بدنامی دا سبب بن دے۔ لو جی سجنا ساڑا دین آندہ ہے، ایدی دی زندگی گزار تیرے ماں باپ دے نانو وٹا نہ لگے، ماں باپ دے نانو وٹا تیری وجہ او اولاد کڈی پیڑی نکل دیئے جدی وجہ تو کام پیڑا تھی پتر نے کیتا ہے تو انگلیاں ماپیاں تے اوپر، ماپیاں نے کی قصور کیتا ہے؟ تینوں جمعیاں، تینوں پڑھایا، تینوں پالیا، پیشاب کردہ سے ماں گلے بسترے تے آپ سوندی سی، تینوں سکے بسترے تے سواندی سی۔ آج ماپیاں نو اے سلا دیتا ہی تینوں تیرے بلو اوڑا میں آؤں نے ماں نو بھی تے پیو نو بھی۔ ساڑھے نبی پاک نے پتہ کی آکھیا ہے؟ حضرت علقمہ دا حضور نے جنازہ پڑھایا نا، سنے نبی پاک نے جنازہ پڑھا کے حضور نے فرمایا سنو اے سن لو تے جڑے نہیں انہوں نے جا کے دس دیو میرا سنیا اپڑاؤ مت۔ یا رسول اللہ کی اپڑائیے؟ فرمایا جس تھی پتر دی وجہ تو ہزارنا سنو میرے بیٹیوں جوانوں، سنے نبی پاک نے فرمایا جس تھی پتر دی وجہ تو ماں تے پیو نو اڑا میں لپن، او بدبخت جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگے گا۔ تائیں تے دعاواں منگنے انشاءاللہ ہوئے اولاد تے نیک ہوئے، اولاد ہوئے تے نہیں سجنا میرا دل کردہ ہے تینوں قرآن سناواں، تینوں قرآن سناواں۔ اے نبیاں بھی دعا منگی سی یا اللہ اے وجی اولاد دے جیڑی میری اکھان دی ٹھنڈک ہوئے، اے جے دین دا سبق جیڑے کام کرنے نے وہ اسی تقریران سن دے نہیں، اسی لڑائی جھگڑے تے فتنہ فساد دے دنگے دے عادی ہو گئے۔ یہ قرآن کون سمجھے گا؟ ذرا غور کر کنی پیاری آیت ہے قرآن پاک دی، کنی پیاری آیت ہے۔ اے مسجد مولی صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، قاری صاحب نہیں، حاجی صاحب نہیں، چودھری صاحب نہیں، اے پیغمبر دعا مانگ رہے پیغمبر ربا جی اولاد دینی ہے تے وہ جی اولاد تے جیڑو ویکھاں تے میری اکھاں نو ٹھنڈے کپڑے قرۃ اعین، اے وجی اولاد دے جیڑی اولاد میری ویکھا نا میرے اکھاں نو ٹھنڈک پہنچے، کلیجے میں ٹھنڈ پوے اے وجہ تی پتر دے۔ خلاصہ کلام یہ وے زندگی گزار دی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس والے رب نے آکھے اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام آخدہ سجنا، اسلام اپنے منع والے انو آتا ہے، اسلام آتا ہو میں نو منع والے ہو این دی زندگی گزارو، این دی زندگی گزارو، تیرا جنازہ اٹھے ہر کوئی روندہ ہوئے، پینڈ سارا سوک بچ ہوئے، لوگی آکھن پینڈ دی رونق ٹر گئی ہے، پینڈ دی بڑا کم دا بندہ سی یار دنیا تو ٹر گیا، ہر کوئی روندہ ہوئے تو منجی تے تیری میت پئی ہوئے، جنازے دیاں تکبیراں پڑھن واسطے لوگ تیار ہوں، تو منجی تے مسکراندہ ہوئے تو ساری دنیا روندی ہوئے۔ یہ ہسنا کیویں نصیب ہونا ہے؟ مرن تو بعد جڑے چہرے تے مسکرا۔ میں پھر ڈاکٹر اقبال دا کلام سنانا۔ ڈاکٹر اقبال آخدے نے نشان مرد مومن
نشانے مرد مومن باپ کو اقبال آتا ہے آ میں تینوں دساں آ میں تے نشانے مرد مومن باپ کو تینوں میں دسنا مرد مومن کون ہوندا ہے او صحیح مرد مومن کون ہے کیوں مرگ آیت جدوں موت آوے نا تبسم بر لگے ہو او دے چہرے تے مسکراہٹ ہوے ہر کوئی آگے ویکھو بھی حاجری مسکراندے پے چودھری مسکراندے ہی او مسکراہٹ تاں ہونی ہے جے رب دی فرما برداری کیتی رب دی فرما برداری کیتی دوسری آیت جڑی میں پڑھی ہے سنو قرآن شریف یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اللہ نے فرمایا ایمان والے اسلام وچ پورے مکمل طور تے اسلام وچ داخل ہو جاؤ ایک بندہ آخدا ہے بھی دین نہیں دستے میں کہ تو دین سنن والا بن مینوں بلا اپنے پنڈ میں تینوں دین سنانا میں سنانا دین سن ان الدین عند اللہ الاسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ عرشاں والے رب نے قرآن میں فرمایا او دنیا والو اسلام وچ مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ اسلام آخدا ہے ادھا تتر تے ادھا بٹھیر اے نہیں چلدا ادھا تتر تے ادھا بٹھیر اے نہیں چلنا ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں جی آنا جی نا داخل ہونا تو پورے داخل ہو اچھا جدو اسلام میں اسی داخل ہو گئے ہیں تو پھر سب تو وڈی تیری میری ڈیوٹی جڑی عرش والے رب نے لائی ہو کی ہے مسلمان جتھے جتھے کلمہ پڑھنے والا دنیا میں رہندا ہے میرا سوال ہے مینوں دسو ایک سچے مسلمان پہ سب تو وڈی ڈیوٹی سب تو وڈا فرض سب تو وڈی ذمہ داری اس والے رب نے کی لائی اس سوال دا جواب آؤ میں تو تسی رل کے قرآن وچوں لبھیے میں قرآن وچوں اس سوال دا جواب لبھا نا تے جواب کی آیا قرآن وچوں سنو ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا جواب آیا ایک مومن ہوتے ایک مسلمان ہوتے سب تو بڑا فرض سب تو بڑی ڈیوٹی تے ذمہ داری 5 ویلے دی نماز ہے 5 ویلے دی نماز ہر مسلمان دے ذمے سب تو بڑی ڈیوٹی سارے فرضاں وچوں وڈا فرض وہ 5 وقتہ کتابا موقوتا فرض موقت دا معنی ہے ٹائم ہو جائے تے پھر لیٹ نہیں کرنی سیانے بننے آندے نے ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں اس واسطے کتاب موقوتا دا معنی ٹائم ہو جائے تے پھر نماز دی فکر پھر نماز دی فکر بھی ٹائم ہو گئے چلیے مسیحی 5 ویلے دی نماز مسلمان دے سب تو بڑا فرض لو جی قرآن شریف سنو قرآن شریف سنن تو پہلا ایک حدیث سن لو جیڑے کم تینوں میں نو کرنے چاہیے دن میرا دھیان بھی ادھر کوئی نہیں تیرا بھی کوئی نہیں یہ ساری حالت ہے معاشرے دی اجتماعی حالت میں بیان کر رہا ساڈا ساریاں دا یہ حال جیڑے کم کرن اسی آیا جس مقصد واسطے سانو رب نے بنایا ہے وہ کی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا بے مقصد نہیں بنایا پھر یا اللہ کیوں بنایا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اسا جنات انساناں نو اس واسطے بنایا ساڈی عبادت کرو تے کلمہ پڑھ دے ہی بندہ مسلمان ہو جاندا تے کلمہ کی ہے ساڈا لا الہ الا اللہ پڑھ چھڑو ایک باری لا الہ تے دعا نال دعا بھی کرو تے نال پڑھو مریے تے منہ تے کلمہ جاری ہوئے زبان لو جی دا معنی پتہ ہے کلمہ تے سارے ہاں پڑھے ہیں
پر یہ مانا نہ کوئی سوچتا ہے نہ غور کرتا بھی کلمہ پڑھے ہے. یہ کلمہ پڑھنے کا مقصد کی ہے؟ کلمہ پڑھے نے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمے کا معنی ہے پورے جہان وچ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. عبادت رب دی ہے تے دی عبادت دی افضل ترین اعلی ترین صورت 5 ویلے دی نماز ہے. 5 ویلے دی رب نو راضی رکھنے ہیں. رب راضی رہے. دنیا تو جائیے تے حال ہی ہوئے رب راضی ہوئے. میں نہیں آخدا سجنا میرے بیٹے قرآن آخدا ہے این دا مرنا مرو موت آوے شاءاللہ مینوں موت آئے تو آئے مرنا تے ہے جنہ بچیے بچ نہیں سکنا. موت دے پنجے نے ساڑی تون مروڑنی ہے اور جانا ایک دیڑے پر مزہ تا ہے نا. قرآن آخدا تو مرے تیری روح نکل دی ہوئے اسرائیل آوے روح کٹن تے فرشتے آخ دیون یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ماسٹر نفیس صاحب دنیا تو چلے گئے. دنیا تو انہوں نے گھر والے ٹر گئے. اچھا سوچنا یہ گلاں ماپے چلو یہ تو مثال دیتی. ماسٹر نفیس صاحب چلے گئے انہوں نے گھر والے گئے. اج انہوں نے سالے ثواب واسطے اسی سارے کٹھے ہوئے تو محفل سجائی. جنہاں دے ماں باپ فوت ہو میرے والد صاحب بھی چلے گئے والدہ بھی فوت ہو گئی. سوچو جنہاں دے ماپے فوت ہو گئے کم از کم او میری طرف توجہ کرو. جنہاں دے ماپے جیوندے نے میری دعا ہے اللہ انہاں دا سایہ تواڈے سراں تے سلامت رکھے. ماپے بڑی بڑی نعمت جے ساڈے معاشرے وچ قدر نہیں رہی. جڑی دین نے قدر دتی ہے نا ماپیاں نو او اے ساڈے مسلمان بچے نوجوان انہاں نوں پتہ ہی نہیں ماپیاں دی عزت قدر قیمت. عرش والے رب نے قرآن وچ کی بیان کیتی وہ سنے تے پتہ لگے نا. اسی سننے ہوں ٹولے مائیے دے شیر سانوں کی پتہ لگنا. ماپے اللہ دی بہت بڑی نعمت نے. اللہ توڑے ماں باپ کو سلامت رکھے تے جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں روشن کرے انہاں دی بخشش فرما کے جنت اعلیٰ کر دے. اچھا گل جڑی کرنا چاہنا یہ کہ ماں پیو ٹر گئے نے. میں بھی سوچا تسی بھی سوچو اے دے دین دا سبق اے دے اسلام دا پیغام اے اسی تسی تے میں سوچئے یار ماپے ٹر گئے نا اساں بیٹھے رہنا. کوئی انشورنس کرا کے آئے ہو تو ساری عمر ایتھے بہنا تساں. کیونکہ قرآن آخدا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا. اے ذائقہ دا لفظ ہے ذائقہ. ذائقہ کنی دیر رہندا ہے. اڑتے دکانہ تے نام ہے ویکھنا تے حیران ہوں. چسکا پوائنٹ. اگلے دن میں راتی لنگیا ایک دکان تے پتہ ہے بورڈ کی لگا چسکا پوائنٹ. اسی چسکیاں پیچھے پہ گئے. اچھا جن نے چسکے پوائنٹ لینا بچے کھاندے ہی ہو نے. جن بچے بیمار ہوندے ہیں ڈاکٹر آندے نے فاسٹ فوڈ انہاں نوں اور دیو پیزے کھواؤ انہاں نوں برگر تے شوارمے ہو. وہ پنڈاں وچ پتہ ہی نہیں سی شوارما کی ہوندا تے برگر. ہن جیڑے پنڈ میں جانا اوتھے پیزا ہٹ وی وہ آندے پیزا ہٹ وی بن گیا تے برگر بھی لبدا تے شوارمے بھی لبدے. ایمان نال دسیا جے انہاں وچ غذائیت ہے. یہ چسکا ہے کی ہے انہوں نے چسکا پوائنٹ تا نہ رکھے. بچے بھی آنے پاپا ہم نے پیزا لینا ہے صفدر آباد جا رہے ہیں شاہ کوٹ جا ہمارے لیے اچھا سا برگر لے آنا ہے جی. اے چسکا ہے. اے غذائیت غذائیت کدے وچ او کر دی مجھ دا دودھ ہوئے گھر دا مکھن ہوئے گھر دا دیسی کی ہوئے. مکھن نہ روٹی بچے کھان مکھن کھان انہاں وچ غذائیت ہے. انہاں وچ غذائیت. اسی طرح دین ساڈا یہ دسدا ہے جڑے کماں وچ نجات ہے اے غذا کھائیے نا مکھن تے گھیو تے رڑکے پیئے تے جسم وچ طاقت ہوندی جسم وچ. پر اے نماز پڑھیاں قرآن پڑھیاں نیک کم کیتیاں بندے دی روح طاقتور ہوندی. داتا صاحب دا عرس محتشم رضا صاحب تو دس رہے سن کہ آج داتا صاحب دا عرس دا آخری دیاڑا ہے. ایک پہلوان ہوندا ہے جڑا اکھاڑے وچ لڑدا ہے
ایک پہلوان ہو جڑا لنگوٹا کس کے تے او اکھاڑے وچ جا کے او پہلوانی کردا ہے. اے جننے بھی اللہ دے ولی اپنے مزارات وچ آرام فرمانے اے روحانی پہلوان نے. اے کی نے اے روحانی پہلوان جے اے بھی کشتی لڑدے نے. اے لڑدے نے شیاطین نال. اے کشتی لڑدے نے. او جڑی کشتی لڑنی ہوندی او دے واسطے پھر کی کردے نے اے جناب جننے ہوندے نے نا پہلوان اے سردائیاں رگڑدے نے. کوٹے رگڑ رگڑ کے پیندے نہ آدن جی اے پہلوانی کردا ہے تے رگڑے لاندا ہے. اے میں کہ ولی بھی رگڑا لاندے نے. اے کادا لاندے نے؟ اے 5 ویلے دی نماز دا رگڑا لاندے نے. اے تہجد دی نماز دے کوٹے پیندے نے. اشراق چاش صبح بھی قرآن دی تلاوت کردے نے. پہلوان جسم نو طاقتور کردا ہے. اللہ دے ولی جنے نے روح نو طاقتور کردے نے. اے بھی پہلوان نے. صحیح ولی اللہ دے اے بڑے ڈاڈے پہلوان جی. انہاں او کوٹے لائے نے. اسی ستے ہیں گھر خراٹے مارنے مجیاں تے ساڈی نیندر ہی پوری نہیں ہوندی. اے کوٹے لاندے جے سنو قرآن دسدا اے کادے کوٹے پیندے نے. کوٹے لاندے نے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رب آخدا ہے میرے ولیوں نے ساری دنیا مٹھی نیندر ستی ہوئی ہے. اے راتی اٹھتے نے. ولیاں نو ویکھو کدی سجدے وچ نظر آوندے نے کدی قیام وچ نظر آوندے نے. تواڈے مسلماناں دے امام اعظم ابو حنیفہ انہاں دے گوانڈ جڑا سی نا یہودی سی. امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ دا جس ویلے وصال ہویا نا تے رات دا ویلا سی. ہن وی کراں دے کوٹھیاں تے منجیاں ڈا لئی دیاں نے گرمیاں وچ. او چھت تے او یہودی جڑا سی رات نوں تے منجیاں ڈا کے سوندے سن. او یہودی دا پتر آکھن لگا اپنے ابے نوں کہ ابا اے گوانیاں دے گھر ایک درخت ہوندا سی. گوانیاں دے گھر ایک او دنے چھت تے چڑھدے نہیں سن. گرمی ہوندی سی. او رات نوں چڑھدا سی تے او بچہ جڑا نا او گوانیاں دے سین وچ چھاتی ماردا سی تے امام اعظم ابو حنیفہ نفل پڑھدے ہوندے سی. جویں درخت کھلوتا ہوندا ساری ساری رات. قرآن آخدا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اے ولی او نے جڑے راتاں نوں جاگ کے چاتی مارو نا انہاں دے ویڑے کدی ہاتھ بن کے اپنے رب دی بارگاہ وچ عبادت کردے نے. کدی چاتی مارو تے سجدے وچ نظر آون گے. اے رگڑے لاندے نے کوٹے لاندے نے. اے روح تک انہاں چیزاں نال کی قرآن پڑھیا نماز پڑھیا حج پڑھ کیتیاں درود شریف پڑھیا بندے دی روح طاقتور ہوندی ہے. اے روحانی پہلوان نے جڑے اکھاڑے وچ لڑن والے نے جسمانی پہلوان نے. اے ولیاں نو رب نے شان بخشی ہے. روح طاقتور ہوندی. جدوں اسی نماز 5 ویلے مسلمان دی ڈیوٹی 5 ویلے نماز. مسیتاں ساڈی خالیاں اسیاں نے پتہ نہیں کی گل ہے. مصیبتاں جان نہیں ہٹدیاں. مصیبتاں اکثر بندے دعا کران آوندے نا. نافذ بلال صاحب نو ایک دن دسیا اج پھر دسنا. یہ مینوں ملدے رہندے نے. میں کہ میرے کول 100 بندہ اگر دعا کران آوندا ہے نا 95 بندے خدا دی عزت دی قسم ہے مسجد بیٹھے. 100 بندہ اگر میرے کول دعا کران آیا نا 95 96 بندے ہوندے نے جڑے آندے نے گھروں لڑائی نہیں جاندی. گھروں آندے پتہ نہیں ساڈے گھر کی ہویا ہے ایتھوں لڑائی نہیں مکدی. کروں میں کہ ہویا کچھ نہیں. آکھے ایک بابے کول گئے سو تے تواڈے تے بڑا سخت کالا چلیا ہے. بڑا سخت. میں کہ جن نے تینوں دسیا ہے تواڈے تے بڑا سخت وار ہویا ہے. وار تے کالا چلیا انہیں علاج نہیں دسیا. اپا نہیں کیتا انہیں. آندا نہیں انہیں نہیں دسیا پہ کالا چلیا. میں کہ نہ کالا چلیا نہ پیلا چلیا. کوئی نہیں دے چلیا. نہ کالا چلیا نہ پیلا نہ وار چلیا نہ کوئی علم چلیا. تیری تے میری اپنی غلطیاں دی سزا مل رہی ہو کی ہے. ساڈے گھر وچ نہ نماز رہی ہے نہ رب دے قرآن دی تلاوت رہی ہے. حلال حرام دی تمیز اسی چھڈی جانے ہیں. جائز ناجائز دا فرق چھڈی جانے ہیں.
نہ ساڈے گھر نماز مسیتی بام ہوندی ہے کنے لوگ نے جڑے مسجد وچ اوندے نے یا گھر نماز پڑھدے گھراں دے گھر بے نماز گھراں دے گھر بے نماز نہ گھر وچ نماز 5 ویلے مصلی تیاں بہناں بیٹیاں 5 ویلے گھر مصلی نہ وچھان اذان دی پرواہ نہ کرن جی پاکی پلیتی دا خیال نہ ہوئے گھر وچ نماز نہیں قرآن دی تلاوت نہیں تے وڈیاں دا ادب احترام نہیں چھوٹیاں دے شفقت نہیں پھر کالا ہی چلنا سجنا پھر اوتے پیڑا ہی چل دیں پھر آندے تویت پے نے مینوں میں کہ شہباز شریف نو کوئی نہیں تویت پاندا جے تویت پیندے ہوندے تے عمران خان نے سب تو پہلا شہباز شریف نو تویت پانے سن پے جی ہے نا گل چلو شہباز شریف عمران خان نو پا دیندا تویت سجنا اینو آندے بے برکتی کچھ بھی نہیں گھر کچھ بھی نہیں تیرے اے جڑی لڑائی نہیں مکدی انہیں چوں 10-15 بندے اے وجہ آندے جڑے آندے کمانے بڑا پتہ نہیں جاندا کدھر کماندے بڑا پتہ نہیں بے برکت اینو آندے بے برکتی برکت ختم ہو گئی او جنہاں کماں دی وجہ تو برکت ہوندی ہے او کم ساڈے وچ نہیں رہے جس گھر وچ ماں دی بستی تی پتر کرے پیو دے ہتھی پہن نو ہوے اولاد ماں دا گھر ٹٹن نو اولاد آوے ماں نو اونچا اونچا بولے تے ماں نو گانا کڈے پیڑا بولے اس گھر وچ خیر ہو سکتی ہے دنیا میں سب تو مقدس رشتہ عرشاں والے رب نے بنایا تے ماں دا بنایا ہی سجنا نبی پاک نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم تو ماں دا دین نہیں دے سکتا 3 باری صحابی نے پوچھا حضور ساڈے حسن سلوک دا حقدار کون ہے حضور نے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا فرمایا تیری ماں 3 باری ایک کوئی سوال چوتھی باری پوچھا تو فرمایا ثم ابو کا پھر تیرا پیو اس حدیث جو پتہ لگا خدمت دے لحاظ نال 3 گنا باپ نالوں ماں دا حق زیادہ ہے خدمت دے لحاظ اطاعت دے لحاظ نال پیو دا حق بہت ہے تے خدمت دے لحاظ نال ماں دا حق بہت ہے اے خدمت دے لحاظ نال ماں دا حق کیوں بہت ہے قرآن وچ رب نے دی وجہ بھی دسی ہے او وجہ کی ہے سنو قرآن وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اور 9 مہینے ماں نے تیرو پیٹ جڑا رکھیا نا او جڑی تکلیفاں ماں نے تیرے واسطے سہیاں نے او باپ نے نہیں سہیاں اس واسطے خدمت دے لحاظ نال ماں دا حق بہت رکھیا ہے ساڈے وچ بہت خرابیاں آ گئیاں پنڈاں وچ بھی یہ بڑی عام گل ہے جیڑا نعت خان آ جائے نا جیڑا نعت خان منڈے آندے نے جی ماں کی شان سناؤ کی آندے نقیب محفل بھی آندا ہے ماں کی شان والے نعت خان آیا جی یہ نعت خان کیڑا آندے نے ماں کی شان والا میں ایک پنڈ تقریر کرن گیا جویں تھوتھیاں آیا اوتھے ایک بابا اٹھ کے کھلو گیا بابے نے گل صحیح کیتی مینوں آندا جی پیو دی کوئی شان نہیں جیڑا نعت خان ہوندا آندا ماں کی شان والے ماں اس آگے میں ساری دیری کئی واہ کے مر گیا ڈنگراں دے پٹھے وڈ کے ڈنگراں نوں سام کے انہاں نوں پال کے مر گئے آندے نے پیو دی شان ہی کونی میں کہ نہیں بابا جی بہ جاؤ آندا مینوں تے کسے نہیں اج تک دسیا پیو دی بھی شان ہے جیڑا مولوی آوندا ہے تے جیڑا نعت خان ہوندا کہ ماں کی شان والے میں کہ نہیں میں پیو دی شان والا بھی ہاں میں کہ تینوں کسے نہیں سنایا تو میں سنا لو سنو تسی بھی میرا خیال ہے تسا نہیں حدیث سنی ہونی جے سنی ہے تو پھر میں تواڈے واسطے دعاواں کراں گا نبی پاک نے فرمایا جنت ماں دے قدماں پلے وے تے ہر بندے دا پیو انجے جویں جنت دا درمیان والا بڑا دروازہ ہے پیو جنت دے دروازے وچوں مین گیٹ سمجھ
یعنی جنت میں جے جانا چاہنا ہے نا تے ماپیاں نو چھڈ کے بوئے وچوں لنگ کے جنت تے جائیدا نا تے ماپیاں نو تنگ کر کے تے ستا کے تے چھڈ کے اج بیوی آ گئی ہے تے بیوی دی خاطر ماں دے ہتھی پینا ہے پیو نو برا بڑا آکھنا ہے تے فرمایا دیہاڑے قیامت دے جنت وچ جانا ہی تے ماں دے قدماں تھلے جنت تے باپ جنت دے دروازیاں وچوں درمیانی دروازہ جنت بھی جانا چاہنا ہے تے ماپیاں دے پیر پھڑ خدمت کر باپ دی عزت کر باپ دی احترام امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک بندہ آیا انہیں آ کے آکھیا جی میں قسم کھادی سی بے میں کعبے میں جنت دے چوکھٹ نو بوسا دیاں گا میں ہن کی کراں آپ نے فرمایا جی ماں تیری زندہ فوت ہوگی انہوں نے کہا جی ماں بھی فوت ہوگی باپ بھی فوت ہو گیا انہوں نے کہا ماں دی قبراں ولو جا کے قبر چوم لے تے باپ دی قبر سرانے لو چوم لے تیری قسم پوری ہو جائے گی او یہودی دا منڈا آکھن لگا ابا گوانیاں دے گھر درخت ہوندا سی درخت اج کٹ چھڈے نا درخت نظر نہیں آوندا او یہودی آکھن لگا پترا او درخت نہیں سی او مسلماناں دا امام سی ابو حنیفہ اور رات ساری نفل پڑھتا سی تینوں نہیں لگتا سی جے میں گوانیاں دے ویڑے درخت او یہودی بھی آکھن لگا افسوس اج وہ مسلماناں دا امام دنیا تو ٹر گیا بہت ہو گیا اے ساڈی کہانی ہے مسلماناں دی سجنا اے وجی زندگی جیوی ہے نا ادھروں فرشتہ روح کڈن لگے نا ساڈی انج ہاتھ پاوے پیراں ولوں روح نکلدی حدیث پاک وچ کو بندہ فوت ہوندا تساں ویکھیا او دے کول ہو نہیں کدی زندگی چ موقع ملیا جے سب تو تانوں تجربہ ہو جائے گا روح پیراں ولوں نکلدی پیر سب تو پہلا بے جان ہوندے نے پھر پنڈلیاں بے جان ہوندیاں پھر گوڑیاں تو لے کے تے لک تک اے جڑا حصہ اے سن ہو جاندا ختم ہو جاندا پھر روح ایتھے انج آوندی کئی بندیاں دی روح ایتھے آ کے انہوں آندے نے سینے تے دم آ گیا دم انہوں آندے نے سینے تے آیا کئی دیہڑے جان ہی نہیں نکل دی پھر آندے مسیتے دعاواں کراندے جی بڑا اوکھا ہے ساڈا مریض بڑا اوکھا ہے دعا کرو اللہ او دے واسطے آسانی فرمائے آسانی فرمائے دا کی مطلب ہے اللہ چک لوے انہوں روح ایتھے اٹھک جاندی آ کے تے نیک بندے دی روح حدیث شریف وچ آوندا انج نکلدی ہے جویں مکھن جوال ہوئے نا مکھڑ جوال ہوئے تو انج کڈ کے انج کر دئیدا پتہ ہی نہیں لگدا مومن دی روح انج نکلدی او جدوں نکلدی ہے نا پھر آسماناں تو فرشتے آوندے نے سن اللہ دا قرآن سن قرآن رب دا کی آکھدا ہے آسماناں تو فرشتے آوندے نے نیک بندے دی روح جدوں کڈدے نے تے فرشتے آکھدے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فرشتے آکھدے نے او نفس مطمئنہ او نفس مطمئنہ ارجعی واپس آ جا ارجعی دا معنی واپس آ حافظ بلال صاحب کسے مقتدی نو کم آکھن تواڈے امام صاحب او بندہ انہاں دے کم جائے تے دروازے نکل جائے انہاں نو اور کم یاد آوے اے پہلے پتہ کی آکھے عربی وچ انہاں نے آکھنا ہوے تے ارجع واپس آ جا واپس آ جا رب نے قرآن بھی فرمایا ہے فرشتے آخدے ارجعی واپس آ واپس آ یہ دا پتہ لگا بھی ادھروں آیا سی تاں ہی جان دے نے واپس آ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک واپس آ کدھر آ اپنے رب وال واپس اپنے رب وال آیا جو رب والوں سی نا تائیں تے رویا سی پیدا ہون لگیا کہ میں کتھے آ گیا اوتھے تے ولیاں دیاں روحاں تے نبیاں دیاں روحاں اچھی سنگتاں ایتھے کتھے آ گیا تاں رویا انہاں کہ ارجعی قرآن آکھدا ہے ارجعی الی ربک آ جا واپس اپنے رب وال راضیۃ مرضیہ تینوں لکھ لکھ مبارکاں تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے تو اپنے رب تے راضی ہے ہائے
سجنا اے وجہ جینا جیے تیری تے میری جدو روح نکلے نا تے پھر او فرشتے آن دن تے اعلان کر دیں ارجعی الى ربک، اے نفس مطمئنہ واپس آ جا الى ربک، اپنے رب وال، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب تے راضی۔ سجنا مردی ویلے جس بندے اتنے دے ماپے راضی ہون او دے جے مقدرانا کوئی نہیں۔ بندے نو موت آئے مرنا تے ہے ہی ہے نا، ماپے راضی ہون تے بندہ مرے۔ اس حال وچ ماں بھی راضی پتر تے تھی تے باپ بھی راضی، او مقدراں والا ہے اور نصیباں والا ہے، پاگاں والا ہے۔ تے جس بندے تے عرشاں والا رب راضی ہوگے، جنہ تے عرشاں والا رب راضی، او مسکراندا ہے نشان مرد مومن بات گویم، جو مر گایا تبسم بر لبے اوس۔ تے کی ہوندا ہے؟ او دا بستر ہوندا ہے جنت وچوں، قبر وچ او دا بستر جنت وچوں ہوندا جے۔ حدیث شریف ہے، سنو، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ سونے نبی پاک کا فرمان ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا قبر یا جنت دے باغاں وچوں باغ بن جاندی ہے، جنت دے باغیچیاں وچوں باغیچہ بن جاندی ہے، یا دوزخ دے گڑھیاں وچوں گڑھا بن جاندی ہے۔ کہ تاں سانو رب نے بنایا کہ اے وجہ جینا جیو، اے وجہ جینا جیو۔ او جتھے مرن تو بعد جانے نا اتھے جاندیاں گل وچ پھلاں دے ہار بھی پین، او قبر وچ جنت دا بستر بھی لگا ہوئے تے فرشتے آکھن نم کنامت العروس، نم کنامت العروس، مبارکاں تیری قبر عرش والے رب نے جنت دا باغ بنا دیتی ہے۔ جڑا داتا صاحب نا محتشم رضا صاحب نے آکھیا عرس ہویا ہے، آج آخری دن ہے۔ بابا فرید صاحب دا عرس محرم وچ گزریا ہے، سلطان باؤ صاحب دا عرس گزریا ہے۔ اے جتنے اولیاء کاملین نے سجنا انہاں دی زندگی دا راز ہے، انہاں دا رب دا فرما، رب رسول دا فرما بردار بن کے زندگی گزاری، رب رسول دا فرما بردار بن کے زندگی گزاری ہے۔ ساڈا دین آکھدا ہے نافرمان نہ بنو، نافرمان نہ بنو، فرما بردار بنو۔ تے رب بڑا رحیم کریم غفور ہے۔ انسان نسیان تو بنے، انسان نسیان تو بنے، نسیان دا معنی بھولنا۔ آندے بندے آندے انسان بھولن آ رہے، بھولن آ رہے، انسان بھولن۔ ساڈا رب بڑا کریم جے، رب آندا جے تیرے کول گناہ ہو جان نا تیرے کولوں تے کوئی بندہ اے وجہ نہیں جے کول گناہ نہ ہوندا ہوئے۔ جے کوئی آندا تے جھوٹ بولدا ہے، وہ بندہ میں قرآن وچوں کڈ کے بخا دیاں نیک بندے کولوں بھی گناہ ہوندا ہے۔ نیک صرف نہیں، جڑے متقی بندے، پرہیزگار نیک بندے، شیطان بہکاندا ہے، پھسلاندا ہے۔ ہر بندے کولوں گناہ ہونا ممکن ہے۔ حضور نے فرمایا کل ابن آدم خطاؤ، نبی پاک نے فرمایا ہر انسان کو گناہ ہوندا، ہر انسان کو۔ لے سن دین کی آخد ہے، کوئی گناہ کر بوے اسی لتر لے کے ڈنڈے لے کے پیچھے پہ جانے ہیں، پر دوجا رخ بھی تے ویکھنا، او دوجا رخ ویکھ، رحمان اللہ دی صفت رحمان، رحیم، غفور، ستار۔ ستار دا معنی ہے عیباں تے پردے پان والا۔ یہ ستار اللہ دا صفاتی نام ہے۔ ستار دا کی معنی ہے پردے پان والا، پردے پان والا۔ اسی ڈیریاں تے بہ کے، دکاناں تے بہ کے لوکاں دیاں تھیاں بہناں دیاں تے لوکاں دیاں عزتاں اچھالنیاں، کسے دی ماڑی جی گل لب جائے نا دین آکھدا ہے اودے تے پردہ پا، کسے دے عیب ویکھے تے اودے اوتے اے دین دا سبق ہے۔ اب میرے ول ویکھو، اب مائک نظر آ رہے نے تانوں، اے دے تو میں ہن پردہ پان لگا، مائک دسدا تانوں۔ ستار اللہ دا اس میں صفت پردے پان والا، گناہ ہوندا ہے، مائک ہے، مائک تانوں نظر، ساڈا رب ستار ہے، ستار۔ ساڈے گناہ ہے نے،
ساڈے گناہ ہے نے پر ساڈے رب کریم نے ساڈے عیباں تے پردے پائے نے جڑے لوکاں نوں دسدے نہیں. اسی حاجی صاحب بنے ہاں، اسی پیر صاحب بنے ہاں، اسی متقی بنے ہاں، نا نا گناہ ہے نے پر لوکاں نوں نظر نہیں آؤندے. او سجنا کیویں رب کو دور ہو گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب نے قرآن وچ آکھیا او کیڑی شے نے تینوں رب کو دور کر دیتا ہے. اتنا دور ہو گیا تینوں مسیت آنا بھی گوارا نہیں ہوندی. جمعہ تیرا کوئی نہیں، نمازاں تیرے پلے کوئی نہیں. اپنے رب نو نہیں سیاںیا، او اتنا کریم ہے، تیرے گناہ اتنے زیادہ نے انہیں چھپا چھڈے نے. رب نے پردہ پا چھڑیا. رب نے آکھیا گناہ ہے تواڈے پر بندے میرے ہو نا، میں تواڈے گندے بندیاں نو دے گناہاں نو چھپایا ہے، چھپایا ہے. لو حدیث سنیا جی، مزہ نہ آیا تے حدیث واپس مینوں بھیج دیا جی، میں کسی اور پنڈ جا کے سنا دیاں گا. تے جے دل نو چنگی لگے تے پھر 5-10 بندیاں نو حدیث سنانی جی. اور میں یہ کوئی نہیں تو 5-10 بندے نو حدیث سنانی. کسی ایک بندے دا رخ بھی مسجد وال ہو گیا اور نمازی بن گیا نا، سجنا تیرا تو میرا کم بن جانا ہی. مفتی کم بن جانا، ویسے کو نہیں لگنے. لو حدیث سن ذرا، اے تے قرآن دی آیت وچوں 70 اللہ دی صفت. نبی پاک نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. اے جے گلاں سکھن والیاں، اے جے دینیاں کدھر لگے پھر رہے. ساڈے نبی پاک نے فرمایا جنہیں کسی مسلمان بھرا وچ کوئی عیب ویکھیا، کوئی عیب ویکھیا انہوں چھپا لیا، انہوں اودے تے پردہ پایا، انہوں لکایا. سرکار نبی پاک نے فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ. اس عمل دا اجر اللہ قیامت والے دیہڑے کی دے گا؟ قیامت والے دیہڑے رب او دی عیباں تے پردہ پائے گا. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جنہیں دنیا میں مسلمان پر آدھا عیب تے برائی دیکھی انہوں چھپایا، نشر نہیں کیتا، مشہوری نہیں کیتی، او دی عزت نو چھالیا نہیں. سونے نبی پاک نے فرمایا دیہڑے قیامت دے اللہ او دی عیباں تے پردہ پائے گا. ساڈا رب تے سارے سجنا عیباں تے پردے پان والا غفار ہے. تے رب نو مسلمان دی عزت بڑی پیاری آ. رب نو مسلمان دی عزت تے رب نو او بندہ چنگا لگدا ہے جڑا مسلمان دی عزت نو قائم کرے، او دی عزت نو برقرار رکھے، بے عزت نہ کرے انہوں. کیوں؟ اکرام مسلم انہوں آخدن مسلمان دی تعظیم. انہیں کلمہ پڑھیا حضور دا، کلمہ پڑھیا حضور دا. لو جی جیڑا بندہ، ہر بندے کو گناہ ہوندے نے نا، پر سنو یہ حدیث جدو میں پڑھنا نا خدا دی عزت دی قسم ہے پھر رونا ہوندا ہے. رات نو پچھلے پیر رونا ہوندا ہے ربا تو ساڈے تے اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے. اللہ نے فرمایا جے دے کولوں گناہ ہو جائے نا، جے دے کولوں کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی کر بھئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، صغیرہ یا کبیرہ، سرکار نے فرمایا گناہ ہمیشہ بڑے گناہ تو توبہ ہوتی ہے، کبیرہ گناہ تو توبہ ہوندی ہے، چھوٹے گناہ تے وضو کیتے معاف ہو جاندے. تینوں مینوں اندازہ نہیں رب دی رحمت دا. سجنا او سجنا مترا کچھ گناہ اے ہوندے نے او وضو کیتے معاف ہو جاندے نے، کچھ گناہ اے ہوندے توبہ نہیں کیتی، نماز پڑھی ہے گناہ معاف ہو گئے نے، جمعہ پڑھے گناہ معاف ہو گئے نے، قرآن پڑھے گناہ معاف ہو گئے نے. کسی مسلمان بیمار دا پتہ کیتا گناہ معاف ہو گئے. رستے وچ روڑا اٹ پئی ہے چک کے پراں کیتی کسی نوں ٹھڈا نہ لگے، اے لکھے جے عمل نال بھی کئی گناہ معاف ہو جاندے. کیڑے گناہ؟ صغیرہ جڑے چھوٹے گناہ نے، جڑے بڑے گناہ نے نا بڑے گناہ او جدوں ہو جان انہاں واسطے توبہ کرنی پیندی، او توبہ دے بغیر معاف نہیں ہوندے. تو نبی پاک نے فرمایا او دنیا والےو چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیاں نال معاف ہو جان گے، تے جے بڑا گناہ کر بوو تو غلطی کر بوو نا تو پھر کی کریا کرو؟ میری بارگاہ وچ توبہ کریا کرو، میری بارگاہ وچ
ایک واری بس توبہ کرنی، ایک واری بندہ پڑھے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر چھڑ، تے او دے واسطے ساڈے نبی پاک نے لفظ بھی دسے جے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اللہ میں اپنے ہر گناہ دی معافی منگنا، ہر گناہ دی، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، تو سچے دل نہ تیری بارگاہ وچ توبہ بھی کرنا، گناہ دی معافی بھی کرنا، تے میں توبہ بھی کرنا۔ لے سونا حدیث نبی پاک نے فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک گناہاں نال بندے دے بھرے ہون، انہیں گناہ ہو بندہ ایک واری جدوں آندا نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اینا پڑھے او دے ایک اتھرو اکھ وچوں ڈگ پوے نا او دے سارے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہو۔ بندہ نہیں معاف کردا پر رب معاف کر دیندا ہے، بندہ معاف نہیں کردا پر رب وہ ستار رحمان رحیم غفور ہے، وہ آندا ہاتھ سے ہی میرے بوئے تھے، اوے ہاتھ سے ہی میرے بوئے تھے، تیرا کام ہے تیرے اینے گناہ ہون زمین تو آسمان تک میں سارے دے سارے ختم کر دوں گا۔ لو حدیث نہ سناواں تے میں نے سکون نہیں آنا، میں حدیث سنانی۔ ساڑھے نبی پاک نے فرمایا التائب من الذنب، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہو، سونے نبی پاک نے فرمایا گناہوں تو توبہ کرنے والا ہی جیویں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں۔ گناہ تو بعد بندہ جو توبہ کرتا ہے نا رب نو بندیاں نال اتنا پیار دے، اس رب دے بوئے تے نہیں چک دے، اس رب دے بوئے اتے نہیں چک دے آکے جنہوں اتنا پیار ہے۔ ایک واری آپ بندہ جیڑا میرے کو ایک واری توبہ کرے معافی منگے نا، اللہ کریم فرما دے میں وہ دے گناہ انج مٹا دینا جویں انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آؤ ساڑھا دین دین اسلام، ساڑھے سونے نبی پاک اللہ کریم دے پیارے محبوب جنہ دے صدقے اللہ نے پوری کائنات بنائی، قرآن جیسی سانو نعمت دی تھی، جس گھر وچ 5 ویلے قرآن پڑھیا جائے، 5 ویلے نماز پڑھی جائے تو روزانہ سویرے قرآن پڑھے، 5 ویلے نماز کیاں بہنا تے ماں گھر وچ 5 ویلے نماز پڑھ، مصلی پیچھے تیرے گھر 5 ویلے تے روزانہ سویرے تیرے گھر وچ قرآن کھلے، پھر سجنا پھر برکت ہی برکت، پھر رحمت ہی رحمت، پھر خیر ہی خیر۔ جنہ گلاں نال خیر ہوندی انہاں گلاں تو جان چھڑانے ہاں، انہاں گلاں تو پیچھے پیچھے رہنے تو پھر خیر کتھوں ہونی؟ خیر کتھوں ہونی؟ خیر دے خزانے جو دے کول نے، خیر دے خزانے تے رب کول نے، وہ خزانے دا مالک ہے۔ آؤ او دے در تے چکیے، او دے نہ لو لائیے، اس عرشاں والے رب نے سانو اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا۔ سونے نبی پاک تے آپ دے میلاد شریف دا مہینہ آ رہا ہے، اے جڑا میلاد شریف آ رہا ہے نا، یہ نبی پاک نو دنیا تے تشریف لے آیا، آپ دی پیدائش نو تے میلاد نو 1500 سال ہو جانا پورا، 12 ربیع الاول نو 1500 سال ساڑھے نبی پاک نو دنیا تے آیا ہو جانا۔ اس واسطے 150 سالہ 1500 سالہ جشن میلاد منایا جا رہا ہے، اور ساڑھے سینٹ وچ بھی اسمبلی وچ بھی پاس ہو گیا ہے۔ انہوں نے آکھا جی ہے جڑا سال ہے نا اساں سونے نبی پاک دا 1500 سالہ ولادت دا میلاد دا جشن منانا ہے۔ ساڑی گورنمنٹ نے اعلان کیتا ہے کہ سرکاری سطح تے 1500 سالہ سونے نبی پاک نہ میلاد منایا جا۔ اے میلاد رب دا شکر ہے، ربا تیرا شکر ہے سانو اس مہینے دی 12 تاریخ ربیع الاول شریف دی 12 تو سانو اپنے سونے محبوب عطا فرمائے۔ اس سجنا تون تام نال پھر تھوتھیاں کلام ہی سرکار دا جس نے میلاد منانا ہے، جس دیڑے چاند نظر آنا ہے نا رات میں تیرے کاروں تے چنڈا لگا وہ میلاد دا۔
پنڈ دے باہروں جدوں گڈیاں لنگھن نہ تے جھنڈے اینے کو لاؤ کراؤں تے لوگ ویکھن آکھن نبی پاک دے عاشقاں دا پنڈ ہے، اے حضور دے عاشقاں دا پنڈ ہے۔ اس پنڈ وچ نبی پاک دے عاشق رہندے نے، جدھر ہی ویکھو میلاد دے جھنڈے، جدھر ہی ویکھو میلاد دے جھنڈے۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ یہ رب دا کرم ہے، ساڈے نبی پاک تشریف لے آئے، ماشاءاللہ سلامت۔ ساڈے نبی پاک تشریف لے آئے، سانو رب دی معرفت لبھی۔ سجنا یہ دین آخدا ہے کہ یہ دنیا سدا رہن دی جگہ نہیں، جدوں آ جانا نا ویلا، اس ویلے نہ تینوں ہوش آنی نہ مینوں، پتہ ہی نہیں لگنا، سائیں پتہ نہیں لگن دیندے۔ ادوں ہی موت دا پنجا جدوں تون مروڑدا ہے نا، ادوں ہی پھر پنڈ دی مسجد چ اعلان ہوندا، حافظ بلال صاحب نوں آندے نے اعلان کر چھڈو جی 5 بجے جنازہ ہے۔ آندے نے یار ہونے تے ایتھے ویکھیا سی کرم دین دی دکان تے بیٹھا سی، اے حافظ بلال اعلان کردا او چودھری دی فوت ہو گئے نے، او تے بابے کرم دین دی دکان تے بیٹھا سی۔ لوگ آندے سن یار چنگا بھلا سی، پتہ نہیں کی ہویا۔ میں کہ ہونا کی سی، ویلا آ گیا، ہویا کچھ نہیں، او ویلا آ گیا۔ سائیں آکھے چل بھائی ہونا بڑیاں موجاں کیتیاں نہیں، چل لگے ہوں ایتھے تیرا دانے پانی بند ہو گیا، اگے چل ہوں جو کوئی دنیا بھی کردا نے او دا حساب کتاب دے، چل کر او دا حساب کتاب دے۔ تے سب تو پہلا جس عمل دا سجنا حساب ہونا ہے نا، حدیث پاک ہے جدوں ساڈا رجسٹر کھلنا ہے نا، سب تو پہلا جس عمل دا تیرا تے میرا حساب ہونا ہے او عمل ہی 5 ویلے دی نماز، او 5 ویلے دی نماز ہے۔ تے جس گھر وچ نماز نہیں اوتھے خیر دی توقع بندہ رکھے، جتھے نماز ہی نہیں، کیونکہ ساڈے ذمے رب نے سب تو بڑا فرض، سب تو بڑی ڈیوٹی 5 ویلے دی نماز ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 ویلے دی نماز ہر ایمان والے تے عرشاں والے رب نے فرض کی۔ تے قیامت نو سب تو پہلا ایدا حساب کتاب ہونا ہے، باقی عملاں دا بعد وچ ہونا۔ تے سب تو پہلا جیڑی شے پوچھی جانی نہیں، پوچھی جانی ہے وہی اگر ساڈے کول نہیں تے سجنا اوتھے پھر جاندے پھڑیا نہیں جانا۔ انہاں آکھنا ادھر آ جا، لین وچ لگ جا، انہاں آکھنا اینو ادھر کرو، اے پہلے پرچے چ فیل ہو گیا تے اگے نے کی جانا۔ اس واسطے سجنا سونے نبی پاک نے فرمایا بچہ 7 سالاں دا ہو جائے نا، انہوں نمازی بنان دی کوشش شروع کر دیو، 7 سالاں دا۔ تے 10 سال دی عمر نو بچہ پہنچ جائے تے نہ نماز پڑھے نا، پھر ذرا تھوڑا جا کیر کار کے بھی انہوں نمازی بناؤ۔ اولاد نو نمازی بنانا کیڑی ذمہ داری ہے؟ ماپیاں دی۔ غور نہ سنیا جی میری گل، میں ختم کرن لگا۔ اولاد نو نمازی بنانا کیڑی ذمہ داری؟ ماپیاں دی۔ تے ایتھے کم تھوڑا جا الٹ ہو گیا، بیوی نو نمازی بنانا خامد دی ذمہ داری۔ ساڈے دین نے آکھیا بیوی نو نمازی بنانا کدی ذمہ داری؟ خامن دی ڈیوٹی ہے، بیوی نو آکھے کرم والی ہے نماز پڑھیا کر۔ قیامت نو پہلا سوال نماز دا ہونا ہی، بیوی نو نمازی بنانا کدی ذمہ داری؟ میں کئیاں گھراں وچ جانا دعا واسطے، پتہ ہے مینوں کی بیویاں آندیاں میں تے پڑھنی ہاں، اے تہاڈا مرید نہیں پڑھدا، میں تے پڑھنی ہاں، آ جڑا تہاڈا مرید بنیا پھردا ہے اے نہیں جے پڑھدا، اینوں آکھو نماز پڑھیا کرے۔ میں کہلا الٹ معاملہ ہو گیا، نبی پاک نے آکھیا خاوند بیوی نو نمازی بنائے، اے بیوی خاوند نو نمازی بنان واسطے کوشش کر۔ تے سجنا جے تیری بیوی نماز پڑھدی تے رب دا شکر کر، تینوں جی چنگے لب گئے نے، جی تینوں چنگے لب گئے نے جنہاں نوں تیری فکر ہے بے اے بھی بچے۔ تاں ہی وہ آندی ہے نا کرم والی آندی ہے میں تے پڑھنی ہے تہاڈا مرید نہیں پڑھدا، اینوں ہی آکھو پڑھے کرے۔ میں کہ بھی اے شکر ہے بے تیرے جی نمازی نے، تیرے گھر والے نمازی نے، تے تیری بھی فکر ہے انہاں نوں کہ اے بھی بیڑا پار اے دا بھی ہو جائے، بھی پڑھے۔ قیامت والے دن سب تو پہلا اس نماز دے بارے میں پوچھا جانا۔ تو جس گھر وچ سجنا نماز ہے اوتھے سچے ہی خیرات نے، اوتھے اب موٹر سائیکل تساں ہر بندے کول اج کل 2 تے موٹر سائیکل 3 ہر گھر وچ نے۔ بچہ جوان ہوندا جاندا آندا موٹر سائیکل لے دے،
ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰੇ ਮਿਸਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? फौरन थले उतर के चेक कर दो ये मिसिंग क्यों कर दी मोटरसाइकिल। साड़ी जिंदगी दी गड्डी जो मिसिंग करे ना मिसिंग वो आने जी हालात कोई दिन ब दिन खराब होंदे जांदे ने। बच्चे भी गल नहीं मनदे, धी भी नहीं गल मनदी, पुत्र भी नहीं गल मन, अगों अखां कढ़दे ने। कई बंदे मेरे कोल आउंदे दुआ कराण, आंदे जी मुंडा भी मैनूं अखां कढ़दा ते कुड़ी भी अखां करदी, बीवी भी लड़दी। जदों इह वाले काम शुरू हो जाण ना फिर सोची कि मेरे घर भी कुरान की तिलावत है, जी हुई तो फिर आखी रब्बा तेरा शुक्र है मेरे घर कुरान की तिलावत, फिर वेखी भी नमाज है मेरे घर, तो फिर शुक्र करी मेरे घर नमाज भी। फिर एक होर गल दा गौर करना कि माड़ा बंदा बूहे उत्ते कोई शै लैण आ जाए ते उहनूं एवें ते नहीं टरका के घल छड़े, नहीं भाईया कोई नहीं साडे कोल ते कोई नहीं शै ही कोई नहीं। कई मंगण वाले आउंदे ना तो कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, कोशिश करे करो खाली ना जाए। हसबे तौफीक 1 रुपया दो, 2 रुपए 5 दो, खाली ना जाए कोई, भावे थोड़ा दो जिन्नी तौफीक है। क्यों? इस वास्ते रब दा शुक्र कर, वो तेरे दरवाजे उत्ते साइल आया ना सवाली बन के, वो जिहड़ी शै तू उहनूं देगा ना वो हो जाएगा सदका, वो हो जाएगा। तो सदका नबी पाक ने फरमाया बलावां टालदा ते बुरी मौत कोलों बचांदा। एक मुंडा डिग पिया मोटरसाइकिल तो, मेरे नाल मुहब्बत करदा सी, मैं ओदा पिंड पता लैण टुर गया। वो जिन्ने बंदे उन्हां दे घर बैठे सन पता लैण आए, सट्टां विचारे नूं वाहवा लगी। वो कई बंदे जिहड़ा बंदा आवे ना पता की आखे इको गल करन सारे बंदे, कोई हद दा दिता अगे आ गया, वो आंदा चौधरी हद दा दिता अगे आ गई, शुक्र कर तेरा मुंडा बच गया, डिग्गा बड़ा सख्त सट्टां भी लगियां ने पर चौधरी हद दा दिता कम आ गया। इस सदका जिहड़ा बलावां नूं टालदा है। इस वास्ते तुहाडे बूहे उत्ते कोई सवाली आवे ते मत्थे ते वट नहीं पाना, ये शुक्र करना कोई आया है मेरे कोल, कोई मेरे कोल समझ के आया है ना। कई ते हुंदे ने ना जिहड़े पेशावर मांगत हुंदे ने, उन्हें भी खाली ना घल्लिया करो, भावें थोड़ा दिओ बहुत दिओ, जरूर तेरे बूहे उत्तों खाली कोई ना जाए। क्यों? रब बड़ा खुश हुंदा है, रब खुश हुंदा है। इहदे दरवाजे ते सवाली आया सी, इहने उहनूं खैर पाई, इन्हें खैर पाई है। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक विच आउंदा है साडे नबी पाक दे बूहे उत्ते जेड़ा भी सवाली आउंदा सी ना, नबी पाक ने कदी भी ना नहीं सी फरमाई। लो हदीस में सुनाई देना, कोई ये ना आखे भी शायद कोलों ही गल कीती। मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैउन कत फकाला ला। हुजूर कोल कोई मंगण आउंदा सी ना ते हुजूर ना नहीं सन फरमांदे, हुजूर ना, हुजूर ने तो फकरो फाका भी जिंदगी गुजारी सारी। एक दफा एक साइल आ गया ना सरकार को मंगण, ते आपने एक बंदे वल टोरिया, फरमाया जा ओदे कोल मेरा जाके दसी, उन्हें कलिया, उन्हें कलिया ते जाके आखी तेनू इंशाअल्लाह खैर पाएगा। वो बंदा गया, उन्हें आख्या जी मैं नबी पाक ने, मुसलमान नहीं सी वो बंदा, जो साहिल सी वो मुसलमान नहीं सी। वो आया ना तो उन्हें आके आख्या भी मैं मंगण गया सो ना तेरे वल टोरिया, उन्हें खैर पाई ना जिस वेले, वो घर जाके सोचने लगा यार एडे करीम किधरे वेखे ने दुनिया दी, एडे करीम किधरे वेखे, मेरी जो ना जरूरत पूरी की थी, मेरी ना लोड़ पूरी की थी, लोड़। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ते नबी पाक ने फिर पता की फरमाया, हदीस सुनो, मन कान फी हाजत अखी है कान अल्लाह फी हाजतिही। जेड़ा किसी मुसलमान भरा दी लोड़ पूरी करे, किसी मुसलमान भरा दी लोड़ पूरी करे, अल्लाह ओदियां लोड़ां पूरियां करदा। फिर ते बाना नहीं बनाना चाहिए, जे कर सकते हो किसी दे औखे वेले काम आ सकते ते आओ। क्यों? अज तू किसी दे औखे वेले काम आएगा ना, तेरे ते औखा वेला आया, ओदी बरकत ना तेरा औखा काम रब आसान कर देगा। मन कान फी हाजत अखीहे कान अल्लाह फी हाजतिही। जेड़ा किसी मुसलमान भरा दियां लोड़ां पूरियां करदा है, अल्लाह ओदियां जरूरतां ते लोड़ां पूरियां करदा है। सजना ये इसाले सवाब दी महफिल है, इहदे विच जेड़ा दीन दा सनेहा ते पैगाम तुहाडे तक मैं पढ़ाया है,
دعا کرو میرے حق میں سب تو پہلا عرشاں والا رب مینوں اے دے اتے عمل کرن دی توفیق دے، مینوں عن انہاں چیزاں نو سمجھن تے انہاں تے عمل دی توفیق دے، پھر نبی پاک دے صدقے حضور دے ہر امتی نو عمل دی توفیق دے۔ اے دے وچ نجات ہے سجنا، اے دے وچ خیر ہے، اے دے وچ بھلائی ہے، قبر دی روشنی بھی اے دے وچ، آخرت دا فائدہ بھی اے دے وچ۔ جے گلاں چنگیاں لگیاں نے تے سوچیا جے جیڑی گل تانوں صحیح چنگی لگی ہے نا، وہ ایک تواڈے ذمہ ڈیوٹی لانی ہے، 5 6 اپنے مسلمان بھراواں تک او سنیا پڑھانا ہے۔ جنیاں حدیثاں سنیاں جے، جنیاں آیتاں سنیاں جے، جنیاں گلاں یاد رہ گئیاں نے، کوئی پوچھے بے گئے سو راتی محفل کی سنیا جے، جڑیاں چنگیاں گلاں سمجھ آئیں یہ انہاں تک سنانیاں نے، پڑھانیاں نے، اینوں کہندے نے صدقہ جاریہ۔ اے دن سجنا تیرا بھی کم بن جانا تے میری بھی نال ہی لوڑ پوری ہو جانی ہے۔ او کی ہونی؟ عرشاں والے رب نے راضی ہو جانا ہے، میرا سنیا میرے بندیاں تک پڑھایا ہے۔ اینوں ہی تبلیغ آندے نے، اینوں ہی تبلیغ ساڑھے ذمہ رب نے لائی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بلغو انی ولو آیا، حضور نے فرمایا ایک گل بھی میری تواڈے تک اپڑے نا، اگے دوجے مسلمان بھراواں تک اپڑا دیا کرو۔ اللہ کریم اس محفل نو قبول فرمائے۔ ماسٹر نفیس صاحب اللہ انہاں دی بخشش مغفرت فرمائے، یہ انہاں دی اہلیہ دے فلم شریف دے سلسلے وچ ایصال ثواب دی محفل ہے، اللہ انہاں دی اہلیہ دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، جنت وچ اعلی مقام دے۔ اے دعا ضرور منگیا کرو، موت آئے تے چنگی موت آئے، چنگی موت آئے تے خاتمہ ایمان تے ہوئے تے مردی واری سونے نبی پاک دا سونا کلمہ نصیب ہوئے، ادھروں فرشتے روح کٹ دے ہون، جان نکل دی ہوئے تے زبان تے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اپنی عادت بنا لو، سویرے اٹھ کے بھی، راتی سون لگیاں بھی، کم تے جان لگیاں بھی 3 واری 4 واری 5 واری کلمہ شریف پڑھ کے نکلیا کرو۔ یہ عادت بنا لو گے نا، یہ دی برکت نال مردی واری رب کلمہ نصیب کرے گا۔ اللہ اس محفل نو قبول فرمائے۔ وآخر اللہ